بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، آج کا جو عنوان ہے، عنوان تو وہی ہے لیکن اسی کے تعلق سے، یعنی اصلاح و تزکیہ نفس ہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، قسط وار بیان ہو رہی ہے۔ تو آج دل میں بات آئی، غور کیا، اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ بغض و حسد و کینہ، بدگمانی، ان چیزوں کے متعلق بھی ذرا بات ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل معاشرے میں اتنا ہے کہ گھر گھر کے اندر سمجھو کہ سکون بالکل اٹھا ہوا ہے، اور پڑوسی کا دشمن، بھائی کا دشمن، اور عجیب و غریب کیفیت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے ہمیں دین دیا ہے، اور زندہ دین ہے۔ زندہ دین کا معنی سندوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی باتیں ہم کو بالکل ایسی فریش اور تازہ پہنچی ہے کہ جیسے کہ آج ہی ہم حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن رہے ہوں۔ سنو اور سننے کے بعد یقین اس پر سب سے پہلا، علم جب آدمی کو آوے تو سب سے پہلا اس کا تقاضا ہے کہ اس پر یقین۔ تو میرے عزیزو، قوت یقین سے سنو، عمل کرو بھائی، عمل کرو، ورنہ موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بدگمانیاں، یہ حسد و بغض و کینہ، عداوت، بات چیت چھوڑ دینا، گفتگو بند، بہت خراب چیز ہے، بہت ہی خراب چیز ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش صرف دینی بنیادوں پر ہے میرے بھائیوں، ذاتی بنیادوں پر ان سب چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، دینی بنیاد پر بات چیت چھوڑ دو، گفتگو چھوڑ دو، ملنا جلنا چھوڑ دو، اختلاف کر لو دینی بنیادوں پر۔ تو آئیے پہلے میں حسد کے متعلق کچھ عرض کر دوں۔ بہت سے لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کی ترقی، اپنے بہنوں کی ترقی، اپنے رشتہ داروں کی ترقی، آس پاس والا بڑھ رہا ہے، مال میں بڑھ رہا ہے، اور گھر کے خاندان ہیں تو اس کی اولاد کیوں آگے چلی گئی، اور ادھر سے وہ جل رہی ہے، ادھر سے وہ پریشان ہے، وہ جل رہا ہے، اس کو الجھن ہے کہ اس کی اولاد نے اتنی ترقی کر لی، ہماری اولاد ابھی تک یوں ہے، اور اس کے گھر میں تو روز بروز یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، عزتیں مل رہی ہے، لوگ بھی بہت بلا رہے ہیں، دعوتیں بھی ہو رہی ہے، اور ملنے جلنے والے بھی بہت آتے ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں۔ ارے بھائی، تو اگر ایسا ہے تو آپ اندر سے جل کے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ان کی عزت و آرام و راحت، اور ان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ان کو دیکھ کر دل میں پریشان ہونے کا معنی کیا؟ آپ مسلمان ہو؟ ایمان و اسلام ہے؟ اگر ایمان و اسلام ہے تو یہ جو اس کو نعمت، عزت، راحت، جو کچھ مل رہا ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ جب اللہ عز و جل دینے والا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہو رہا ہے، اس کی اولاد پھول رہی ہے، پھل رہی ہے، اور اس کو آسانی سے معاش اس کا اچھا ہے، ماشاءاللہ کھاتا پیتا ہو رہا ہے، اور روز بروز ترقی پہ جا رہا ہے، تو میرے عزیز، جلنے سے کیا حاصل؟ جس اللہ نے اسے دیا ہے اسی اللہ سے ہم بھی مانگے۔ میں نے کسی کو ایک مرتبہ 2-3 سال مہینوں کی بات ہے، کسی کو یہی سمجھایا تھا بھائی کہ مجھے اندر حسد محسوس ہوتا ہے۔ کسی نے یہ پوچھا، میں نے ان کو بتایا کہ تمہیں حسد محسوس ہوتا ہے، اس کا تو علاج بہت سہل اور آسان ہے۔ دل کو یہ کہو، حسد کرنے کا معنی ہے تقسیم باری تعالی پر اعتراض۔ حسد کا مطلب ہے تقسیم باری تعالی پر اعتراض۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر بندہ اعتراض کر رہا ہے، ان کو اتنی عزت، ان کو اتنا اچھا کھانا پینا، ان کے اتنے اچھے مکانت بنتے جا رہے ہیں، اولاد بھی ترقی ہو رہی ہے، فلاں کو اولاد ہو گئی، ہمیں ہے ہی نہیں اولاد، فلاں کی اولاد ہوئی اور بہت نیک بن گئی، عالم بن گئی، دیندار بن گئی، اور ہماری اولاد ساری خراب۔ تو اس میں جلنے کا کیا ہے؟ جلنے سے کیا حاصل؟ بھائی جس نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، حسد بہت بری بیماری ہے۔ ایک روایت میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جی ہاں، بھسم کر دیتا ہے، اندر اندر آدمی جلتا رہے گا، پریشان رہے گا، پھر اس کی برائیاں ڈھونڈے گا، پھر اس کے عیوب ڈھونڈے گا، پھر اس کی غیبتیں کرے گا، بدگمانیاں کرے گا،
اور کوئی موقع دیکھے گا کچھ کہنے کا موقع ملے، کیونکہ اس کی ترقی اور عزت سے جل رہا ہے، اس کی مالی اور جو بھی اسے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اندر اندر میں تو کہیں ڈھونڈتا پھرے گا، کوئی دشمن ملے اس کے عیوب ڈھونڈے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے عیوب ڈھونڈنے پر سخت وعید فرمائی ہے، سخت منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے اس کے عیوب ڈھونڈنا، اس کے در پہ ہونا، میں پتہ لگاؤں۔ ارے میرے بھائی، جو ظاہر میں بھی پتہ چل جائے تو بھی روایت میں آیا لا تنظروا فی ذنوب الناس کانکم ارباب، لوگوں کے گناہوں میں ایسے نہ دیکھو کہ جیسے کہ تم خدا بنے ہوئے ہو ان کے۔ اگر کوئی کسی گناہ میں مبتلا بھی ہو تو حدیث شریف میں ہے کہ ارحموا اہل البلا، یہ بیچارے آزمائے گئے، ان پر رحم کی نظر ڈالو، جیسے بیمار آدمی پر رحم کی نظر ڈالی جاتی ہے۔ یہ تو بہت ہی بدترین بات ہے کہ عیوب کی تلاش میں لگ جاؤ، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ جو اپنے عیوب سے بے فکر ہو جاتا ہے وہ دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے میں لگتا ہے، مجلسیں لگیں گی، تبصرے ہوں گے، اور جہاں ملے کہ یہاں اس کے مخالفین ہیں تو وہاں جا کے بیٹھیں گے۔ پیچھے پیٹ پیچھے غیبت کرنے کا گناہ الگ ہوا، مردار گوشت کھانا میں نے کہیں بیان کیا تو بیان میں سب سے پہلے خطبے کے بعد کہا بھائی یہاں کون سی چیز کا گوشت سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے؟ سب پریشان، یہ مولوی صاحب گوشت کو کیوں پوچھنے لگے؟ کوئی جواب نہ دے سکا۔ میں نے کہا بکرے کا کھاتے ہو، مرغی کا کھاتے ہو، فلاں کا کھاتے ہو، کس چیز کا کھاتے ہو؟ پھر میں نے کہا اللہ والے فرما رہے ہیں بزرگان دین کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ گوشت اپنے مردہ بھائی کا بوٹیاں بنا بنا کے کاٹ کاٹ کے چپا چپ کھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے غیبت کرنے کے نتیجے میں کینسر بھی ہوتا ہے، اور یہ بدگمانی اور اندر کا حسد اور وہ جو جلن ہے اندر میں بغض بھرا ہوا ہے۔ میرے پیارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خاص نصیحت فرمائی تھی، کیونکہ خادم خاص تھے۔ یہ نصیحت پلے سے گرا باندھ لینا، یعنی اپنے کمروں میں اس کو لیمنیٹ کرا کے اور اپنے کمروں میں لٹکاؤ، بعد خاص باتیں ہوتی ہے ایسی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا یا بنیا ان قدرت علی ان تصبح وتمسی، اگر تجھ سے ہو سکے تو اس بات پر قادر ہو کہ صبح و شام اس حال میں کر لے لیس فی قلبک غش لعد، کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس کی بدخواہی نہ ہو، اس کے بارے میں برے خیالات نہ ہو، اس کو نقصان پہنچنے کی تمنائیں آرزویں دل میں نہ ہو۔ جی اس طرح اگر تجھ سے ہو سکے تو اتنا کر لینا، اگر اتنا تو نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ففعل، ایسا کر لینا، جس نے ایسا کر لیا تو اس نے میری سنت سے محبت کی، ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے ایسا کیا میری سنت سے محبت کی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس میں ایک نکتہ بھی سمجھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تلاش والو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تلاش والیوں کہ ہمیں اللہ اور رسول کی محبت ملے، یہ ہے نسخہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو زندگی میں سنتوں کو رچانا بسانا، حضرت مفتی تقی عثمانی کا کبھی پڑھا بھی اور سنا بھی، کسی نے بھیجا، چند دن کی بات ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مفتی تقی صاحب نور اللہ، مفتی تقی صاحب کے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جب مدینہ شریف جاتے تھے تو روضہ اقدس کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور جانتے ہو یعنی وجہ کیا؟ مطلب یہ فرماتے مفتی شفیع صاحب، میں سوچتا تھا میں تو بہت گھٹیا بیکار قسم کا آدمی، ہمت نہیں ہو رہی کہ وہاں قریب میں جاؤں۔ تو ایک بار ایسے ہی خیال گزر رہا تھا تو ایک آواز سنائی دی، ایسا لگا جیسے کہ ایک آواز آئی ہے روضہ اقدس سے، اور اس آواز میں کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کہ جو ہماری سنتوں سے قریب رہے اور سنتوں میں زندگی گزارے وہ ہم سے قریب ہے، اگرچہ وہ جسمانی طور پر دور ہو، اور جس کی زندگی میں سنتیں نہ ہو، اگر وہ روز جالی سے چمٹا ہوا بھی ہو تب بھی ہم سے دور ہے۔ تو اس میں ایک نکتہ بھی نکلا، ومن احبنی محب سنتی فقد احبنی،
اس لیے میرے عزیزو، رات دن کی 24 گھنٹے کی سنتوں کو اپناؤ، مضبوطی سے تمسک بالسنہ، مضبوطی سے اس کو پکڑو۔ سنتوں میں عام طور سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے کی، پینے کی، لباس کی، ٹوائلٹ باتھ روم جانے کی، مسجد آنے جانے کی۔ ارے میرے عزیز، یہ دل کو کینوں سے صاف رکھنا اور حسد سے صاف رکھنا اور دوسروں کی خیرخواہی، بھلائی اور انفاق، مطلب جتنی یہ میں صفات بیان کر رہا ہوں یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر یہ صفات تھی۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا سنت کے مطابق زندگی، میرے پیارو، ظاہری اور باطنی ساری سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کسی مومن کی طرف سے کھوٹ اور کینے میں نہیں ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت جنت میں جس عمل پہ ملے معمولی ہے، مگر یہ ایسے نہیں ہوگا کہ گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر، مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کے برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور عیوب تلاش کر رہے ہیں، اور ذرا کسی نے ایک جملہ چھوڑا بس پوری مجلس گھنٹوں تک چلتی رہی۔ ایسے عیوب نکالو تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کیسے دل صاف رہیں گے؟ پورے گھروں میں لڑائی اور جھگڑوں کی بنیاد آج یہ ہے۔ اگر ننند بھاوج، ساس بہو، جی، اور اسی طرح وہ انلوز کے رشتے اور بھائی بہنوں کے رشتے اور فلاں کے رشتے، اگر یہ اپنے زندگی کا ایک نظام بنائیں، وہ بھی ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ یہ سکھایا فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر۔ جو بات 2 3 4 سے متعلق ہو، ایک کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ تو جب گھروں میں کبھی کوئی بات ہو تو اس کو مجلس بنا کر اور اس پر جملے نہ کسو اور لمبا اس کو ایک فتنہ اور بہت بڑا وہ نہ بڑھاؤ۔ چھوٹی سی بات بیوی نے کہی، اب یہ اپنے ابا سے بھی وہ ہو گیا بدزن اور اماں سے بھی بدزن۔ چھوٹی سی بات اماں نے کہی بیوی کے بارے میں، اب بیوی سے بولنا ہی بند۔ ماں باپ کے پاس جا رہا ہے، آ رہا ہے، اور بیوی بیچاری مظلوم بنی بیٹھی ہے۔ کیوں بھائی؟ شریعت نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی تحقیق کرو؟ تحقیق کے بغیر دل میں یقین کیسے؟ تو دل کے اندر بدگمانی، جب دل میں بدگمانی تو وہاں سے سارے مسائل شروع، پھر عیوب تلاش کرنے، پھر برائیاں کرنی، پھر غیبتیں کرنی، پھر یہ کرنا، یہ سارا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے عزیز و بیان سننے والوں، غور سے یہ بات میری نصیحت کی سن لینا کہ ہماری بہت ساری گھر کی برائی، خرابیاں اور اختلافات اور رنجشیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی، بہت معمولی، لیکن جب وہ صلح صفائی نہیں کی جاتی اور تحقیق کر کے اس کو دور نہیں کیا جاتا تو وہ چھوٹی 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 ہوتی بنتی بڑی 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 بڑی، اور پھر برائیاں اور مجلسیں اور ایک دوسرے کے خلاف جملے اور عیوب کی تلاش، یہ ساری کی ساری حضور کی صفات نہیں تھی۔ اور یہ سب ہوں دل میں اور ہم سوچے تزکیہ مل گیا، یہ سب ہوں دل میں اور ہم سمجھے کہ ہم نیک اور اللہ والے بن گئے اور اصلاح نفس ہم کو حاصل ہو گئی۔ میرے عزیزوں، ان سب کے ہوتے ہوئے اصلاح نفس اور تزکیہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، شیطان، مفتی شفیع صاحب نور اللہ وقدہ نے لکھا، جہاں چند لوگ جمع ہوتے ہیں تو شیطان تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے، مجھے میری خوراک مل لی، آ گیا میدان، ہاتھ آ گیا۔ کیوں؟ ابھی جلدی ہی ان کو لگاؤں گا برائیوں میں اور عیوب میں اور اس کی تلاش میں اور اس کی تلاش میں۔ بہرحال میں ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں، ہمیں اپنے قلب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قلب، صحابہ کرام جیسے قلوب بنانے چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آنے سے پہلے، یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک قریب آدمی جنتیوں میں سے آنے والا۔ ایک انصاری آئے، داڑھی سے پانی گر رہا ہے، وضو وغیرہ سے فارغ ہوئے، جوتے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، پھر آئندہ کل ایسی ہی بات فرمائی، پھر یہی فرمایا ابھی ان قریب وہ جنتی آنے والا ہے، پھر تیسری مرتبہ۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا، یار یہ تو بڑے زبردست صحابی ہیں کہ جنت کی بشارت مل رہی ہے، ان سے ذرا کسی طرح پوچھوں میں کہ کیا کرتے ہیں یہ، انہیں دیکھوں ان کے گھر پہ جا کے، کیا شاید ساری رات مصلی پہ بیٹھے ہوں۔ ہمارا عام طور سے، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہمارا عام طور سے ذہن یہی ہے۔ کیا ذہن ہے عام طور سے؟ ہمارا عام طور سے ذہن یہ ہے کہ تہجد گزار، تسبیحات اور یہ کرنے والا بس وہی اللہ والا۔ جان لو، سن لو، حدیثیں سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں،
روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدلاء امتی لم يدخل الجنة بكثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنفس وسلامة الصدور۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ابدال، بڑے درجے کے اولیاء جو جنت میں گئے ہیں نا، وہ زیادہ نمازوں روزوں صدقات کی وجہ سے نہیں گئے۔ وہ کیوں گئے؟ اللہ کی رحمت و فضل و کرم اور طبیعتوں کی سخاوت، تو مال خرچ کرتے تھے، اور وسلامت الصدور، ان کے سینے بالکل صاف، کہیں سے دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے سے، دوسروں سے بدگمانیوں سے، دوسرے سے کینے سے، دوسرے سے حسد اور جلنے سے، دوسرے کے عیوب ڈھونڈنے تلاش کر، یہ ساری چیزیں بدگمانیوں کا آج ہمارے گھروں کے اندر ذرا سی بات، ارے پوچھ لیتے اس سے، وہ بتا دیتے تم کو۔ مٹھائی آئی تھی گھر میں، ہمیں پتہ بھی نہیں دیا، بدگمانی۔ اب جب ایک دن کے بعد مٹھائی نکل کے آئی اور ساس نے جو ہے سب کو دی تو وہ پریشان، میں تو کل یہ بدگمانی کر لی تھی۔ تو بدگمانی کے بعد پھر جتنا جو کچھ کیا سارا 24 گھنٹے میں شوہر کو یہ بات لگائی، وہ لگائی، اور یہ کیا اور وہ کیا، اب اس کا کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ وہ کسی وجہ سے رکھی گئی، جب وہ وجہ ختم ہو گئی جو سب کو دینی تھی، کوئی سفر میں تھا، کوئی ادھر ادھر تھا، جب سب آئے تو سب کو دے دی۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت مثالیں ہیں میرے پاس۔ میرے اپنے گھر میں ایک مرتبہ بچپن میں ہمیں یاد ہے، والدہ نے چاٹ بنائی، میں نے کبھی پہلے بھی بیانوں میں سنایا، امرود کی چاٹ میں چینی ڈالی، ہندو پاک وغیرہ میں چینی ذرا موٹی ہوتی ہے، اس کے گھلنے میں دیر لگتی ہے، تو وہاں ہماری ایک خالہ زاد بہن بھی آئی ہوئی تھی بچوں کے ساتھ، بہرحال یہ کہ تھوڑی دیر میں اس بیچاری کی زبان سے کہ ان بچوں کو نہیں کھلانی تھی تو ان کے سامنے نہیں بنائی جاتی، جملے میں ادھر سے ادھر سے بات کہہ دی۔ تو والدہ نے پھر بتایا وہ تو کسی کو نہیں کھلائی گئی، اور اس کا تو چینی ہے، اس میں ذرا گھل جائے گی تو اتنی دیر کے بعد پھر سب کو کھلائی جائے گی، تو بدگمانی۔ ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ برے گمان سے بچو، اچھا گمان کرو، اچھے گمان پر پکڑ نہیں جی ہاں، بدگمانی پر پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، اور اگر کوئی خراب تھا اور ہم نے اچھا سمجھا، اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ سمجھتے ہیں تسبیحات پڑھ لی، معمولات پڑھ لیے، ذکر و اذکار کر لیے، جنت میں چلے گئے۔ ایک صحابی کہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، کون سا آدمی افضل ہے؟ فرمایا نمبر 1 مخموم القلب، اور نمبر 2 صدوق اللسان۔ صدوق اللسان کا مطلب تو ہے جو سچ بولنے والا ہو۔ صحابہ نے پوچھا مخموم القلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا التقی النقی لا اثم فیہ ولا ولا غل ولا حسد، ایسا اللہ سے ڈرنے والا اور صاف ستھرا، نہ اس میں کوئی گناہ ہے، نہ ظلم و زیادتی کی بات ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے۔ سمجھے میرے بھائیوں؟ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے محض تسبیح گھمانے، چلے لگانے، بزرگوں کی خانقاہوں میں جانے اور کچھ ملفوظات نقل کر لینے سے اللہ والا نہیں بنتا آدمی، تزکیہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اس لیے کینہ سے بچیں، جی ہاں، حسد سے بچیں اور بدگمانی سے بچیں۔ ہر تفتحو روایت اور سنو، میں روایات اس لیے سناتا ہوں، مجھے نور محسوس ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک نور ہے، ہم اپنی باتیں کریں اس سے زیادہ اور کسی کی بھی باتیں کریں، وہ نور اور کہیں نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے اندر جی تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل ہر اس شخص کی بخشش کرتے ہیں، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، جتنے غیر مشرکین ہیں ایمان والے سب کی بخشش ہوتی ہے، مگر سن لو غور سے، الا رجل کان بینہ وبین اخیہ شحناء، جس کے درمیان اپنے بھائی کے بارے متعلق کینہ تھا دل میں۔ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے انظروا ہذین، انہیں چھوڑے رکھو حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، تین مرتبہ چھوڑے رکھو ان کو جب تک وہ نہ کر نہ دور کر لے اور اتفاق کر لے۔ ذرا سی بات ہوئی،
ابا سے بولنا بند، ناک منہ چڑھا کے بیٹھ گئے کمرے میں بند گھر میں، والدین سے بولنا بند، اور گھر الگ کر کے دیواریں بھی ایسی کر لی کہ والدین بچے دیکھنا چاہتے تو بچے بھی نظر نہ آوے۔ بول چال تو میرے عزیزوں مطلق بھی ایمان والے سے بند کرنا جائز نہیں، کسی ایمان والے سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرنا جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا فمات دخل النار، جی ہاں، لا يحل لمؤمن، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، لا يحل لمؤمن، اور بعض روایتوں میں مسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، اور فوق 3 اور فوق 3 لیال، 3 رات 3 دن، جو بھی الفاظ ہوں، بہرحال الفاظ تو مختلف ہوتے ہیں لیکن روایتوں میں آیا کہ جائز نہیں ہے۔ من حجر اخاه فوق 3 فهو في النار، 3 دن سے زیادہ چھوڑا جہنم میں ہے۔ یہاں البتہ یہ بات بتا دینی ضروری ہے میرے عزیزوں کہ یہ چھوڑنا اور یہ بات چیت کا بند کرنا دنیاوی بنیادوں پر ہو، دینی بنیادوں پر نہیں۔ اگر دینی بنیاد پر ہے پوری زندگی بھی چھوڑ سکتے بات چیت بند، ایسی مثالیں صحابہ میں موجود ہے۔ باپ نے بیٹے سے پوری زندگی بات نہیں کی، بیٹے نے باپ سے پوری زندگی بات نہیں کی، کیوں؟ مسئلہ دین کا تھا۔ تو دینی بنیادوں پر دوری وہ تو جائز ہے، لیکن دنیاوی وجوہات سے، معمولی باتوں سے، اس لیے روایت میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ 3 مرات، جی جب اس سے ملو تو سلام کر لو۔ بہت سے تو ایسے اندر ایسی وہ یعنی غصہ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے کج دماغ اور ٹیڑھی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ ان کو جا کے سلام کرو منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ ان کی کوئی غرض ہے۔ علیاذ باللہ جنت ان کے ہاتھ میں ہے، رزق و روزی میری ان کے ہاتھ میں ہے، جو منہ بنا بیٹھے۔ میرے بھائی میں آیا ہوں سلام کرنے تجھے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ چاہیے۔ اے میرے وہ بھائیوں، بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں، سن لینا غور سے۔ جو اللہ کے لیے اس طرح جوڑ پیدا کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، جواب ملے نہ ملے، ایک روایت میں آیا فرشتہ جواب دیتا ہے، ایک روایت میں آیا فقد باء بالاثم وخرج المسلم من الحجرہ، کہ یہ اس گناہ سے بری ہو گیا اور وہ شخص گناہ کا مستحق ہو گیا، یعنی اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک اور بات ذہن میں آئی، ابھی مکہ مکرمہ سے کسی نے 1-1.5 مہینہ پہلے پوچھی، صرف سلام کر لینے سے والدین سے نہیں بات پوری ہوگی؟ والدین کو جس طرح ناراض کیا ہے، ان کا رشتہ اتنا قریبی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ان کے پاس سے گزرے سلام کر لیا تو گناہ ختم ہو گیا۔ میرے عزیز، ان سے خلط ملط ہو کے ان کے دل کو اندر سے خوش کرنا ہوگا۔ جب تک دل اندر سے خوش نہیں ہوگا تو یہ جو ان کے ہجران کا اور ان کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے، یہ گناہ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن عمومی بات کہی جا رہی ہے تو کئی باتیں ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں نقل کروں ضرور تاکہ مضمون پورا ہو۔ ایک بات تو یہی ہے کہ ہر ایک کو جو 3 دن کی مدت ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اور پھر ملے سلام کر لے، تو ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ عام بات یہی ہے کہ جاؤ سلام کر لو، اور ایسا نہ کرو کہ اگر وہ سامنے سے آ رہا ہے تو اعراض کر کے ایک ادھر جائے۔ روایت میں آیا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان میں بہتر آدمی وہ ہے جو سلام سے شروعات کر لے۔ سلام کر لینا چاہیے، پہل کر لینی چاہیے، وہ جواب دے نہ دے۔ تو یہاں میں نے ایک بات تو یہ بتائی کہ والدین اور قریبی جو اقربا ہیں اعزاء، ان سے صرف سلام کافی نہیں، انبساط طبیعت میں، انشراح طبیعت میں، اختلاط طبیعت میں، یہ جب تک نہ ہو تب تک اس کا گناہ دور نہیں ہوگا۔ اور دوسری بہت اہم بات یہاں یہ بتانی ہے کہ ان حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک ایسا دوست ہے جس دوست کے ساتھ رہ کر آپ کو نقصان ہوتا ہے، دینی اعتبار سے حرج ہوتا ہے، اور آئے دن ایسی باتیں پہنچتی رہتی ہیں کہ ان کے نتیجے میں کئی دن تک نیند اڑ جاتی ہے آپ کی، اور مشکلات پیش آتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہے، دینی دنیاوی نقصان ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس سے خلط ملط رہو۔ بہت بڑے سوال کا جواب ہے، سن لیجئے گا غور سے۔ بھائی جہاں مزاج نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، ان سے بار بار باتیں پہنچتی ہے اور بار بار ان سے ادھر ادھر کی چیزیں پہنچتی رہتی ہے، تو خلط ملط کیوں ہوتے ہو؟
دوستیاں پھر کیوں بناتے ہو؟ پھر کیوں مجلسوں میں گپوں میں شریک ہوتے ہو؟ پھر کیوں زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہو؟ یہ نہیں شریعت کہتی۔ جب ایک بار کانٹا چپ گیا، لا یلدغ المرء من جحر مرتين، ایک سوراخ سے آدمی 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب یہ دوست بنانے کے لائق نہیں تو خلط ملط کیوں ہوتے ہو؟ ان کو دوست کیوں بناتے ہو؟ شریعت صرف یہ چاہتی ہے ایک مومن سے دل صاف رہے، دل میں کینہ نہ ہو، ان کی بھلائی ہو، ان کے لیے دعائیں ہو اور سلام کلام ہو، لیکن دوستی نہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جو خلجان ہوتا ہے لوگوں کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت یہ کہتی ہے پھر سے دوبارہ دوستیاں قائم کرو ان کے ساتھ، نہیں۔ اور ایک بہت اہم بات جو میں بتانے جا رہا تھا، میرے عزیزو سن لو غور سے۔ میں ایک مرتبہ مینا میں تھا تو خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم ہے اور لوگوں کو، اسی کے تعلق سے بتا رہا ہوں، قیامت قائم ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر رہے ہیں، لیکن جنت میں داخل کرنے سے پہلے لمبے لمبے کرتے پہنائے جا رہے ہیں جن کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو روایت وہاں اعلان ہو رہا ہے، یہ حج کے ایام میں جب مینا میں سویا ہوا تھا اس وقت خواب دیکھا، اعلان یہ ہو رہا ہے کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلہ، کہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں کہلاتا جو بدلے میں جوڑنے والا ہو، بلکہ رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ ایک طرف سے توڑا جائے اور دوسری طرف سے جوڑا جائے۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں، جب تم کسی کو سلام کرنے چلو اور ٹوٹا ہوا رشتہ، ٹوٹی ہوئی گفتگو، بہت دنوں سے بات چیت بند، لیکن ہمیں اللہ کے لیے ان سے سلام دعا کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کرنا ہے، جب چلو تو بدلے کی نیت سے مت چلنا کہ وہ بھی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے، ہاں، بلکہ کہیں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ان کا اللہ پر چھوڑو، جو بھی تم کرو سلوک مجھے شریعت کا حکم ہے، وقتاً فوقتاً، عید پر، بقرعید پر، جمعے میں، جب موقع ہو کبھی کبھی تو سلام دعا وغیرہ کرتے رہنا ہے، البتہ دوستی یا اختلاط نہیں۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا بدلے میں کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ وہ ہے کہ ایک طرف سے توڑا جائے ادھر سے جوڑ ہو، اور اپنا بدلہ ہم کس سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے، اللہ سے۔ اسی لیے رشتے کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس نے عرش کا پایا پکڑ لیا، اور ایک روایت میں ہے اللہ کی حق والرحمن کوکھ پکڑ لی، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور یہ فرمایا میرے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوگا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا جو تجھے اپنے سے جوڑے گا میں، جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں اسے اپنے سے جوڑ لوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اپنے سے توڑ لوں گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، ایمان والو، دیندار بننے والو، اللہ کی رضا چاہنے والو، اور آخرت میں جا کے جنت میں داخل ہونے کی طلب رکھنے والوں اور تمنا رکھنے والوں، سن لو غور سے، اس مسئلے میں لوگ بہت کچے ہیں، اس لیے رشتے کو جوڑ کے رکھو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بعض لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ توجہ نہیں دیتے تھے، بالکل ادھر سے ادھر چہرہ پھیرا، ادھر سے ادھر پھیرا، تو بعض رشتہ دار کہتے تھے اب بھی جاؤ گے دوبارہ؟ تو حضرت شیخ زکریا فرماتے تھے بالکل جاؤں گا، پھر سے جاؤں گا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں ایسے جتنے لوگ میرے تھے شروع میں، وہ بعد میں میرے سب سے زیادہ دیوانے بنے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے بنے، مگر یہ جانا اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ ہاں، ہمیں جو کچھ لینا ہے اللہ سے لینا، ہم کو مطلب نہیں ہے کسی سے۔ اسی کو تو کہتے ہیں اصل اکرام کی حقیقت، کہ اللہ سے لیں گے ہم اپنا بدلہ۔ اب چلتے چلتے میں نے آج کچھ تھوڑا سا حسد پر بتا دیا اور دل میں کینہ رکھنے پر بتایا۔ بھائیو، اس کو غور سے سنو، حسد بالکل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ حسد بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے، جیسے میں نے آپ کو حدیثوں کی روشنی میں بتایا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی پر حسد ہو تو اس کا علاج، تو ایک علاج تو میرے پیارو یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ تھوڑی دیر کو یہ سوچ لو، میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے چلا ہوں، مجھے کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر آبجیکشن اور اعتراض کا؟ اللہ تعالیٰ کا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں کون ہوتا ہوں بیچ میں دخل دینے والا اور یوں سوچنے والا؟ یعنی اس کی حقیقت پر اگر غور کرو تو کانپ اٹھو گے۔ بھائی کسی کو اولاد ملی، کسی کی اولاد نیک ہوئی، کسی کا معاش اچھا ہوا، کسی کو مکان مل گیا، الحمدللہ، یا اللہ مجھے بھی دے دو ایسا، اللہ سے مانگو۔ ایک ہے غبطہ، کہ جو نعمت ان کو ملی ہمیں بھی مل جائے، جائز ہے۔ حدیث شریف میں لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں تو حسد اور غبطہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی وہ جسے اللہ نے مال دیا اور خوب خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، ایک آدمی وہ جسے اللہ نے دین کا علم دیا اور اس علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس علم کو پھیلاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں رشک کے قابل ہیں، یعنی جیسے ان کو ملی ہمیں بھی مل جائے۔
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، 1-1.5 منٹ لے کر اس کا آپ کو علاج بتاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں جس پر حسد ہو اس کے لیے روزانہ دعا کا معمول بنا لو، نمبر 1۔ نمبر 2، اسے سلام میں شروعات کرو، پہل کرو۔ ایسے راستے پہ جہاں وہ جاتا ہے کبھی کبھی گزرو اور دور سے پہل کرو سلام میں۔ نمبر 3، اپنی مجلسوں میں اس کی تعریف کیا کرو، اچھے کلمات کہا کرو اس کے بارے میں، قصدن طبیعت پر زور ڈال کر۔ نمبر 4، کبھی کبھی ہدیہ تحفہ بھیجا کرو اس کو۔ جی نہیں چاہے گا ایسا خراب آدمی جو مجھے یوں کہتا ہے اور ایسا ہے اور یہ ہے اور فلاں ہے، ہدیہ ہاں بھیجو ہدیہ۔ نفس پر زور ہی تو ڈال کے جنت ملے گی۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناگوار، طبیعت کی ناگوار چیزوں سے گھیرا گیا میرے عزیزوں۔ نمبر 5، جب کبھی سفر وفر پہ جاؤ، کہیں ادھر ادھر جاؤ تو اس سے ملاقات کر کے جاؤ اور وہاں سے آتے ہوئے تحفہ لاؤ اس کے لیے۔ نمبر 6، نہ ان کی غیبت کرو نہ غیبت کسی سے سنو۔ اور نمبر 7، ان سے دعاؤں کی درخواست کیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ چیزیں سب طبیعت پر زور پڑنے والی ہے، لیکن طبیعت پر زور پڑنے کا نام مجاہدہ ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے نفس کو روکنا۔ اور میرے عزیزو بس یہی جو مضمون چلا ہوا ہے، جب تک ہمارا قلب دل ان رذائل سے اور گندگیوں سے اور بیماریوں سے، روحانی اور نفسانی اور قلبی، جب تک صاف نہیں ہوگا تخلیہ عن هذه الرذائل، تب تک ہمیں تزکیہ نفس کا حصول ممکن نہیں اور اس کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جان کی بازی لگا کے چاہے بظاہر چاہے جتنی ہی بے عزتی محسوس ہو، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، چھوٹے بنتے رہو۔ حدیث شریف میں عزت میں اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، ظاہر میں بظاہر عزت رکھتی ہے جاتی ہوئی۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے اولیاء صدیقین میں اللہ ہمیں سب کو شامل فرما لے اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔